ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا صدقت یا رب العالمین وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وعترتہ اجمعین۔ آج ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی فرعون کا، اور اللہ کریم وہ ذکر سنا رہے ہیں مشرکین مکہ اور کافروں کو، مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ فرعون کوئی طاقت میں کم تھا، اگر وہ اللہ کا مقابلہ اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکا تو کیا تم میرے محمد کا مقابلہ کر لو گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا، اے اہل مکہ ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول، بڑی شانوں والا رسول، شاہدن علیکم، ایسا رسول جو تم پر گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے، جو تم پر گواہ بنا کی حضور کی بہت بڑی شان ہے۔ قرآن عظیم کا حکم کب تک ہے؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ آج بھی قرآن پر عمل ہو رہا ہے، اس سے بعد بھی ہوگا، جب تک نسلیں چلتی رہیں گی۔ پچھلے 1450 سال میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں میرا رسول تم پر گواہ ہے، تم پر گواہ ہے۔ 3-4 مقامات ہیں قرآن کے جہاں حضور کو گواہ فرمایا گیا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو واقعے کے وقت موجود ہو اور اس نے وہ واقعہ آنکھوں سے دیکھا ہو۔ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برزخی حیات ہے، اس پر یہ باتیں، یہ آیات طیبہ مسکت دلیل ہے جسے رد نہیں کیا جا سکتا کہ حضور آج بھی موجود ہیں، اپنے روضہ اقدس میں بیٹھ کر ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کون مشاہدہ کرواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کی شان ہے نا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرمایا کرتے تھے اللہ نے میری آنکھوں میں اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ میں ساری دنیا کو اس طرح دیکھ لیتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہیں۔ یہ نظر کی قوت اللہ دینے والا ہے نا۔ سارے فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور حضور کے لیے سارے فاصلے سمیٹ دیے گئے۔ حضور گواہ ہے، آج وہ ہمیں ملاحظہ کرتے ہیں، اور نبی پاک فرماتے ہیں تُعْرَضُ عَلَيَّ أُمَّتِي صَبَاحًا وَمَسَاءً، صبح شام میری امت مجھ پر پیش کی جاتی۔ بڑے علماء لکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو سن کے نا شرم آنی چاہیے۔ اگر آپ بدعمل ہیں، اگر آپ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر رہے، اگر آپ رسول اللہ کی بات نہیں مان رہے، اگر آپ نے سنت کا طریقہ نہیں اختیار کیا تو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے اعمال صبح شام رسول اللہ پر پیش ہوتے ہیں۔ تو جب حضور ہماری بدعمالیاں دیکھتے ہوں گے تو کیا وہ خوش ہوں گے؟ اور جب تک رسول اللہ خوش نہیں ہوتا تو اللہ معاف نہیں، رسول اللہ خوش نہیں ہوتے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی معافی کا معیار ہی یہ ہے میرے رسول کو خوش کرو، میرے رسول کو خوش کر لو تو تمہاری بات بن جائے گی۔ فرمایا شاہدن علیکم، یہ عظیم الشان رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا گیا۔ حضور گواہ ہیں اور قیامت کے دن بھی اپنی امت کی گواہی دیں گے، اور سب رسولوں کی بھی گواہی دیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے رسولوں پر بھی حضور کو گواہ لایا جائے گا، اور نبی پاک گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے سارے رسول سچے تھے، سارے رسول سچے تھے، ان کا پیغام حق تھا اور انہوں نے اپنے اپنے حصے کی محنت کی۔ حضور ان پر بھی گواہ ہیں، پچھلوں پر بھی، اگلوں پر بھی۔ یہ آپ کا احاطہ اقتدار ہے۔ اب فرمایا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اے مکہ والو جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا، ایسے ہی محمد عربی تمہاری طرف رسول بن کر آئے۔ فعصى فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی،
فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑا. تو ہم نے فرعون کو بڑی سختی سے پکڑا. وہ اپنے آپ کو خدا جانتا تھا، اپنے جیسی طاقت کسی کی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے اس کی بھی نہیں چلی. ہم نے اسے سختی سے پکڑا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، ذرا سوچو تم کیسے بچو گے. اگر فرعون نہیں بچ سکا تو کیا تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ ہے؟ کیا تمہارا کر و فر فرعون سے زیادہ ہے؟ وہ اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکا. کتنے ایسے شداد، کتنے قارون حضور سے پہلے گزر چکے ہیں جنہوں نے نبیوں کا مقابلہ کیا، کوئی ایک بھی نبی کے مقابلے میں جیت نہیں سکا. آخر اسے ہار ہوئی ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم بتاؤ تم کیسے بچو گے. ان کفرتم، اگر کفر ہی کرتے رہے، اگر انکار ہی کرتے رہے، اگر میرے رسول کو نہ ماننے کی ضد پہ اڑے رہے تو کب تک اڑے رہو گے؟ آخر تمہارا خاتمہ تو ہونا ہے. جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بدر میں 70 کافروں کو لشکر اسلام نے قتل کیا نا، تو حضور نے ان سب کی لاشوں کو ایک کنویں میں گرایا. آج بھی وہ کنواں وہاں موجود ہے، مجھے دیکھنے کا شرف ملا. سرکار اس کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہوئے اور پھر حضور نے نام لے لے کے انہیں بلایا اور بلا کے کہا، اے عتبہ، ہے شیبہ، ہے بوجال، کیا جو میں کہتا تھا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا جس چیز کی میں گواہی دیتا تھا اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ سچا تھا کہ نہیں تھا؟ سید عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں عمر، تجھ سے بہتر اللہ میری بات ان کو سنا رہا ہے، تجھ سے بہتر اللہ ان کو سنا رہا ہے، اور وہ گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی تم سچے تھے، ہم جھوٹے تھے. کہا پھر کیا بنے گا تمہارا؟ کہا کس طرح تم بچو گے. ان کفرتم، اگر تم کفر پہ اڑے رہے، یومن، اس روز، یجعل الولدان شیبا، جس دن خوف کے مارے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. خوف کے مارے بچے بوڑھے وہ دن جو اتنا سخت دن ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اس دن تم کیسے بچو گے. السماء منفطر بہ، اور آسمان پھٹ جائے گا اللہ کے خوف سے، ہول سے. کان وعدہ مفعولا، یاد رکھنا اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا. کوئی شکل نہیں ہے کہ اس کے وعدے میں کوئی ہیر پھیر، کوئی آگے پیچھے، کوئی اتار چڑھاؤ، ممکن نہیں. ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے. تمہیں بار بار بتایا جا رہا ہے، تمہیں بار بار سمجھایا جا رہا ہے، انسان بن جاؤ، میرے نبی کو مان لو، میرے نبی کی بات مان لو، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو. ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن تمہیں نصیحت کر رہا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس اب جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف سیدھا راستہ. اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اللہ کو ہرا تو نہیں سکتا. اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ اللہ سے مقابلہ تو نہیں کر سکتا. تمہارا ہی بھلا ہے کلمہ پڑھ لو، تمہارا ہی بھلا ہے اللہ کو مان لو، اللہ کے رسول کو مان لو. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس اب جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف سیدھا راستہ اختیار کر لے. تو جس نے کلمہ پڑھا وہ اعزاز والا ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی پہ آج بات ختم کرتے ہیں کہ اگر ایمان سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی عطا فرما دے گا. ایمان بڑی چیز ہے. کافر کی بخشش نہیں ہے، ایمان کی بخشش ہو جائے گی، ایماندار کی معافی ہو جائے گی. اللہ ہمیں ایمانداروں میں شمار رکھے اور اسی ایمان پر موت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.